پسند کرتے ہو تمہارا بھائی مر جائے اور مردہ بھائی کا گوشت میں پیش کر دیا جائے کھانے کو؟ غیبت کرنے سے بھی منع کیا۔ اور حدیث سے میں سنانا چاہ رہا ہوں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ بالبغیبہ كان حقا على الله أن يعتقه من النار۔ کسی کے سامنے غیبت کی جائے وہ صرف اتنا کہتے ہیں بھائی بس میں غیبت نہیں سننا چاہتا، اتنا کہنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ کتنا چھوٹا انعام کتنا بڑا ہے، کیا خیال ہے؟ بڑا سوال کریں انشاءاللہ، اعلان جنگ کرتے ہیں آپ بھی کہ غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ، کون کرتا ہے؟ لیکن آج کا کھانا تو بغیر سویٹنس کی ہوگا، اللہ انشاءاللہ آپ کھانے میں ہی نصیبیں دے دے گا، اللہ کیا اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ چوتھا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ اللہ نے تین بیٹیاں اس کو دے دی، یہ تین اس کی بہنیں، نیک پرورش کرتا ہے، فرائض کی پابند بناتا ہے، اور پھر احسان کرتا ہے، ان کو اچھے گھرانوں میں بھیجتا ہے جہاں ان کا دین محفوظ ہے۔ ویسے تو ایک بیٹی پیدا ہو جائے، ایک منٹ اللہ بیٹے کی بجائے بیٹی دے دے تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ نے کوئی نیکی بھیجی ہے۔ چھپتے پھریں گے وہی کام جو جاہلیت کے اندر تھے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے، دین پڑھنے والے بھی کہتے ہیں بیٹی تھی تو میں نے کل کیا بتانا ہے، استغفر اللہ۔ بیٹی سے نفرت کرنے والے سوچ تو صحیح، تم جس کے بیٹے ہو تمہاری والدہ بھی تو کسی کی آخر بیٹی تھی نا۔ لا تنكحوا البنات فإنهن المورثات الغاليات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، یہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، اور والدین کو اگر بڑھاپے میں سنبھالتی ہیں تو بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں۔ بیٹا جب کڑیت جوان ہوتا ہے تو اس کا تو ویسے دماغ اولٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب میں اپنے بچوں کو پالوں پھر بوڑھے کو پالوں، لیکن اس فکری دیوالیہ جو مسکین میں فکری اس کو کہوں کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ احسان کرنے سے تیرے مال میں بھی برکت آئے گی، تیری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن کاش نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت تھا جاہلیت میں جب کسی کو بیٹی کی اطلاع ملتی تو قرآن مجید اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹی کی اطلاع ملی، چہرہ سیاہ اور چھپتا پھرتا تھا۔ جاہلیت میں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہو، آج بھی یہی حال ہے، ایک بیٹی کی بات دوسری ہو جائے بدر الشیطان یوسوس، شیطان کہتا ہے یہ بیوی اس لائق نہیں ہے، اور اگر تیسری آ جائے قامت الکبریٰ، بس قیامت قائم ہوگی، اب تو یہ گھر میں ہے۔ بھائی ارے مسکین سوچ تو صحیح، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں انسان کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔
خالق کی جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، بیٹیوں سے نوازے، ملا کر دے دے، یہ پانچ بنا دے بھی مجھ سے پتا ہے۔ اس لیے سلف صالح اختیار کرتے تھے لوگوں البنون نعمہ والبنات حسنات، بیٹے بیٹے ہوتی ہیں اور بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فإن اللہ يحاسب على النعم ويجازي بالحسنات، اللہ نعمتوں کا تو حساب لیں گے لیکن نیکیوں کے بدلے نیکی کی دے گے۔ ويجازي بالحسنات، اور نیکیوں کا تو اللہ جزا دے گی قیامت کے دن۔ فرمایا تین بیٹیاں، یتیم بہنوں کی جو پرورش کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ پرورش کی گئی بیٹیاں اور بہنیں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائے اور وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں کسی قسم کی کمی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، چار ہو گیا، کون کون سے لوگ؟ کون بھائی بتائے گا؟ کسی کو یاد نہیں؟ چلو میں تو بتا دیتا ہوں۔ میں نے پہلی بات بیان کی تھی کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دوسری بات بیان کی تھی کہ اخلاق اور نرمی کو اختیار کرنا، اور تیسری بات یہ تھی کہ غیبت سنی نہیں ہے، اور چوتھی بات تھی کہ تین بیٹیوں اور تین بہنوں کی اچھی پرورش کرنا۔ میں اس لیے بتائی ہے کہ آپ یاد رکھیں اور آپ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے انسان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی ما خالق قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله على النار۔ گھر سے نکلا انسان کوئی تجارت کے لیے، کوئی کمانے کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی فیکٹری کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی پڑھانے کے لیے، اس لیے سے جو گھر سے نکلا ہے کہ آج میں نے بھولے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دکھانا ہے، میں نے بھولی ہوئی مخلوق کو اللہ کا تعارف کروانا ہے۔ گھر سے نکل کے کپڑوں پہ بھی گرد پڑتی ہے، جوتے پہ بھی، جس جسم پہ گرد پڑ گئی وہ جسم جہنم پہ حرام جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے ضروری رکوں گا۔ دعوت کا ذوق رکھتے ہیں ہم، یہ پانچ باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ ڈھیلے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایمانی آپ کو زحمت دینا پسند نہیں، صرف تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اچھی چیز جہاں سے ملے ساتھیوں کو بتانا چاہیے۔ فلاں دکان میں جو ہے وہ بہت سستا مال ملتا ہے، بتانا چاہیے۔ کل بھی وعدہ کریں میرے ساتھ آپ کے آئندہ اجتماع میں 2 ساتھی کون لے کے آئے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوشش تو کریں گے، دعوت تو دیں گے، جن نے ہاتھ کھڑے کیے لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت سے نوازے، سلامت رکھے، آپ کی عزت میں برکت فرمائے۔ یہ تھی 5 باتیں جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جنت میں جانے کی بھی 5 باتیں۔ پہلی بات، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ